ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود، سر لا في كل موجود عن النقطة الدائرة الوجود، الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود، المغنن الحق بالحق بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتابه الحكيم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عبادا. صلوات. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت عالی جناب برہان عباس اعظمی کی روح کو اصال فرما دیں. اللہم صلی اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، حاضرین مومنین شب جمعہ، بعزادار صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، عزیزان محترم، آج کی مجلس بڑی ہی ایک خاص عنوان کی ہے، اور اس مرد مجاہد کی ہے جو ذکر آل محمد کے لیے ایک سبیل تھا، جس نے پوری زندگی اپنی ذکر اہل بیت میں صرف کر دی. میں یوں تو نہیں کہوں گا کہ قوم نے کیا تحفہ دیا ہے، اس کا تعلق قوم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ان افراد سے ہے جنہوں نے ان کو استعمال کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی جو دور مرحوم کا آخری دور گزرا ہے، پھر میں یہ جملہ کہوں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑے نازک دور سے وہ بندہ گزرا ہے،
لیکن علی کے چاہنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اور اگر واقعاً معجزے کے طور پہ دیکھنا ہے، واقعاً آپ کو ایک درس عبرت کے لیے دیکھنا ہے، تو آپ اس وقت ریحان آدمی کو مد نظر سامنے رکھیں اور اپنی زندگی سامنے رکھیں، یعنی ہم آپ اپنے آپ کو سامنے رکھیں کہ ایک شاعر کو بلانے میں قوم کے حالات کتنے بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگ محفلیں کرتے ہیں، پروگرام ہوتا ہے، اس سے واقف ہیں، اور جو یہ نہیں کہتا ہوں کہ مصیبت ہو، جو عزت افزائی آپ کرتے ہیں واقعاً اس کو یہاں بھی اجر ملتا ہے اور وہاں بھی اجر ملتا ہے۔ اور وہ شاعر جو دنیا کے لیول پہ انٹرنیشنل شاعر، جس نے پوری زندگی، ان کا انٹرویو دیکھیں آپ، پوری زندگی سرو کر دی ہو صرف مداح ذکر آل محمد، اور اس کے بعد انہوں نے، ابھی میں انٹرویو آتے تھے سن رہا تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جب ان سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ اتنے بڑے جہانی شاعر ہیں اور ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے، یہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایک قاعدے کا اور پاکستان جیسی سرزمین پہ ایک اچھا مکان آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو راحت اندوری کا شاید انہوں نے ایک شعر پڑھا، اور اس پہ اب وہ شعر تو مجھے نہیں یاد ہے، مفہوم یاد ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کا شعر، وہ خود کہہ رہے ہیں، مجھے شعر ان کا بڑا اچھا لگا، وہ کہتے ہیں اتنی ہی جگہ کی ملکیت میں رکھتا ہوں جتنے میں مجھے دفن ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بابا دے بولیں صلوات پڑھیں محمد والے۔ اتنی بڑی کائنات لے کے کون حساب دے گا، کون دیکھے گا؟ بس مجھے تو میری جاگیر وہی ہے جس میں مجھے دفن ہونا ہے۔ اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ بیدار ہوتے جائیں اور میں آپ سے گفتگو کرتا چلوں، بھارت بزرگوں کا مجمع ہے، بچوں سے خطاب ہے۔ تو اب عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ جملہ کہ میں اسی میراث کا مالک ہوں جس میں مجھے دفن ہونا ہے، بقیہ یہ سب میرے کام آنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اچھے شاعر، ایک اچھا عالم، ایک اچھا شاعر، ایک اچھا ذاکر، ایک اچھا عزادار، اسی کو کہتے ہیں، توجہ رہے جملے پر، اسی کو کہتے ہیں، میں نے سب کو سمیٹ لیا، اسی کو کہتے ہیں کہ وہ امام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے۔ توجہ رہے جملے پر، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں، مجمع بیدار ہو کے سنیں، چونکہ میری ایک عادت وہ نہیں ہے کہ میں یار مجمع تو ہے نہیں تو پڑھے کہ آدمی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک صلوات اور پڑھیں، قبلہ تشریف لائیں، صلوات پڑھیں، اجازت میں باؤ دے بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو آپ دیکھیں ذرا، غور کریں، حالات پر غور کریں، حالات کیا ہیں؟ یعنی آج پوری دنیا میں امام حسین کے ماننے والے کتنے ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ میں نے بہت بڑا سنبھال کے جملہ کہا ہے، امام حسین کے ماننے والے کتنے ہیں اور اللہ کے ماننے والے کتنے ہیں، ہے نا؟ لیکن میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب دیہات آدمی سے کہا گیا کہ صاحب آپ اتنے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے مرحلے، اور آپ اتنے بڑے شاعر انٹرنیشنل، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی زمین کا مالک ہوں جس میں دفن ہونا ہے، باقی اس سے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ اتنا بڑا یہ جو مکان میرا چھوٹا سا ہے، جو بھی، یہ بھی میرے کام نہیں آئے گا، میرا کام تو وہی آئے گا جہاں میں دفن ہوں گا۔ یعنی انہوں نے آخر وقت میں لوگوں کو پیغام یہ دیا کہ کم سے کم دنیا میں چاہے جتنا بڑا مکان بناؤ لیکن وہ زمین پاک رکھو جہاں دفن ہونا ہے، اس کو تو کم سے کم امانت سمجھ کے رکھو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پیغام لوگوں کو دیا، شاعر کی گفتگو میں، علماء کی گفتگو میں، ذاکر کی گفتگو میں، مومنین کی گفتگو میں ایک فلسفہ ہوتا ہے، اور فلسفہ کیا تھا کہ آج دیکھیے کہ دنیا میں لوگ کتنی عوام اور کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، کیسے باشعور لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن آج دیکھیے کہ حج پر جانے والوں کی اکثریت دیکھ لیجئے، جبکہ اس حج میں سب شامل ہیں، کوئی ایک فرقہ شامل نہیں ہے، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں وہ سب شامل ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ حج پر جانے والوں کو دیکھ لیجئے اور کربلا جانے والوں کو دیکھ لیجئے، ملکیت کا پتہ چلتا ہے کہ مالک کون ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پاک۔ امام نے پہلا کام یہ کیا، جبکہ پوری دنیا جو ہے وہ خود امام حسین کی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ خریدا اور واپس کر دے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ یہ دیکھیں، حالات دیکھیں، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ مطلب لوگوں کے بینک بیلنس اتنے ہیں کہ میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا۔ بدولت کس کے؟ تھوڑا تو بولیے نا آپ، جس کی مجلس کروائے تو بدولت کس کے؟ لیکن اس آدمی کی سادگی دیکھیں آپ۔ تو میں یہاں پر پہنچ کے اب انشاءاللہ مجلس کا آغاز کر رہا ہوں۔ شاعر کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، درباری شاعر الگ ہے، درباری علماء الگ ہے، درباری مومنین الگ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد با۔ ایسے ہی جو ہے اب آپ دیکھیں دینے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا میں اسی میں بہت خوش ہوں، لیکن لوگوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یار اتنا بڑا انٹرنیشنل شاعر اور وہ حالات سے اتنا مجبور ہو جائے، یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جن کے بینک ڈالروں سے بھرے پڑے ہیں۔ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، عوام اپنے اوپر نہ لے، عوام ان کو جس کی بدولت لوگ بن گئے، جنہوں نے کراچی کے بعد یعنی ہندوستان کے بعد کہیں دوسرا ملک دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ریحان اعظمی کا کمال تھا جو کمال تک پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیں ہوئے حالات نہیں ہیں کیا ہے، ستم ظریفی ہے یا نہیں؟ لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب میں ہلکا ہلکا اشارہ کر کے اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ فرزدق کا واقعہ تو آپ کو پتا ہے، تھوڑا بولیے گا، فرزدق کا واقعہ تو پتا ہے۔ حشم بن ملک بادشاہ ہے، حج کے لیے آیا ہے، جملہ ایک ایک جملہ سنیے گا، حج کے لیے آیا ہے، حج کے لیے آیا ہے وہ، اور جب آیا ہے حج کے لیے تو اتنا رش ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنی پبلک ہے، اتنی عوام ہے، اتنے مومنین ہے کہ اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ اب اس کے جو حواشی مواشی انہوں نے ایک کرسی دی، کہا یہ بیٹھ جاؤ اور جب خالی ہو گئے تو تم چلے جانا۔ وہ بیٹھا دیکھ رہا، بول بھی نہیں سکتا، بھائی اللہ کا گھر ہے۔ توجہ، بنو ایسے کہ اللہ کا گھر بھی تمہیں پہچانے۔ بہت بڑی بات کہی میں نے، ایسے بنو کہ اللہ کا گھر تمہیں پہچانے۔ تم یہ نہ بتاؤ کہ ہم مسجد گئے تھے، مسجد بتائے کہ بھلا بندہ آیا تھا، مسجد بتائے، وہی تو ہوا۔ اور ہوا کیا ہے اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ وہ آ کے ان کو کرسی دے دی گئی، اب صاحب بادشاہ وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ شاعری کسے کہتے ہیں، امامت کسے کہتے ہیں، اور من جانب الہی جو عہدہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ کہ اب رش کم ہوگا تو ہم جائیں گے، اب رش کم ہوگا، بچوں سے اشارہ، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھا رہا۔ اتنے میں توجہ، یہ اس کا شاعر ہے، اتنے میں وہ آیا جو سجدوں کا ساجدین ہے۔ جو عزاداروں کا عزادار ہے۔ خالی ایک چوتھے امام کی نظر مومنین پہ پڑ جائے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہے نا جملے پر، تو اب آپ دیکھیں آنے والا آیا، اس کے بعد مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا، مجمع کائی کی طرف۔ اب وہ بندہ جو بادشاہ ہے، جس کی ہاتھ میں حکومت ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ صاحب یہ معمولی سا آدمی ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں، جیسے اس نے حرم میں قدم رکھا سارا مجمع پھٹنے لگا۔ اب اس کو تو بہرحال اپنے جملے میں کہیے آپ، اب اس کو تو حسد ہوا نا، اس کو تو ایک عجیب سی الرجی ہونے، یہ کون سا بندہ ہے؟ یعنی وہاں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فضیلت میں پوچھ رہا ہے یہ کون ہے، وہاں وہ تنزیہاً پوچھ رہا ہے کون ہے یہ۔ توجہ ہے نا جملے پر۔ اب سارا کا سارا عملہ، بلکہ جملہ بدل کے کہوں قبلہ، سارے کے سارے شورا درباری تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آنے والے کا تعارف کروائے، اس لیے کہ سب درباری تھے۔ اگر امامت کا تعارف کروا دے تو دربار سے وظیفہ بند ہو جاتا۔ ایک بغل میں ایک
نوکر بیٹھا ہوا ہے. اس نے سوچا اچھا سارے خاموش ہیں. وہ کھڑا ہوا. اب سنیے اس نے جو بیان کیا ہے، میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں اور مرحوم کی سوانح حیات پر گفتگو ہوگی تو اسی پر آ رہا ہوں. اب فرزدق کھڑا ہوا، اس نے بیان کرنا شروع کیا. یہ وہ ہے جسے بطحہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے کہ جسے یہ خود کعبہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جو سلطان العرب ہے، یہ وہ ہے جو کائنات کا مالک ہے، یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا اللہ کائنات نہ بناتا، یہ وہ ہے کہ جس کے آنے سے تو مجمع پہ حیران. جرأت کی بات ہے نہیں بادشاہ سے کہہ رہا وہ، اس کو فرزدق کہتے ہیں. توجہ سنیے گا. اب اس کے بعد ایک جملہ جو پورے خطبے میں، ایک جملہ پورے شاعری میں جو ہے وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ رہیے گا. انہوں نے کہا کہ جس کے لیے تو بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، یعنی فرزدق کا اشارہ بادشاہ کی طرف کہہ کے کہتا ہے جس کا تو انتظار کر رہا ہے کہ مجمع ہٹ جائے تو دودھ جائے اور بوسہ دے حجر اسود کا. اگر حجر اسود کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے تو اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس کے پاس چلا آئے گا. اللہ اسے کانا اس کے نہ بناتا، کائنات نہ بناتا، اللہ ان کے گھر کو نہ بناتا، دنیا نہ بناتا، اللہ ان کو نہ بناتا، آسمان نہ بنتا، اللہ ان کو نہ بناتا، دنیا نہ بنتی، اللہ ان کو بناتا، پوری دنیا کے کائنات ہی نے بناتا. پروردگار یہ وہ لوگ ہیں. یہ خطبہ یہ ہو گیا، پورا شعر ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ساری بات ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا. امام کو پتہ چلا فرزدق نے یہ میری شان میں کہا. جملہ سنیے گا، کم سے کم امام کی سیرت پہ عمل کر لیتے. یار اب بھی نہیں بول رہے تو میں کیسے پڑھوں. امام کو پتا چلا کہ اس حشام کے سامنے فرزدق نے میرا تعارف کروایا. جہاں یہ تھا کہ اس کے خلاف بولنا گویا جان سے ہاتھ دھلنا ہے، لیکن فرزدق نے اپنی محبت کا اظہار اس حیثیت سے کیا. جب امام کو پتا چلا تو امام نے لفظ سنیے گا، ایک ایک لفظ دیکھیے، ملی چیخنے سے نہیں ہوتی کہ میں چیختا رہوں ہو جائے، ایک ایک لفظ ملی. امام نے کیا کیا پتا ہے؟ امام لفظ سنیے گا، امام نے 12,000 دینار فرزدق کے یہاں پہنچائے. یہ تو علماء خوب شعرا بھی تو خوب پڑھتے ہیں. یہ اب آپ نہیں بول رہے تو میں کیا کروں. 12,000 دینار امام نے فرزدق کو پہنچوائے. اور جب فرزدق نے دیکھا، کیا دیکھا؟ دینار اتنے، اور کتنے؟ 12,000. اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام کے غلام سے کہا جا کے میرے مولا سے کہنا کہ میں نے اس کے لیے شعر نہیں پڑھا. جا کے امام سے کہنا میں نے اس کے لیے شعر نہیں پڑھا. واپس کر دیا. غلام واپس آیا، مولا فرزدق نے واپس کر دیا. کیوں؟ کہا میں نے اس کے لیے آپ کی محبت پہ پڑھا. یہ کم کیا عطا ہے، توجہ، یہ کم کیا عطا ہے کہ جس کے سامنے دنیا نہیں بولتی، اکیلے بول کے آیا ہوں. یہ آپ کی اور کم کیا عطا ہے؟ اس سے بڑی عطا چاہیے مجھے، ہے نا؟ اس سے کم عطا ہے؟ ہزاروں کروڑوں کے مجمع میں بول کے اکیلا آیا ہوں. آپ کی محبت میں تو بولا ہوں، آپ کی عطا میں تو بولا ہوں. آپ زبان نہ دیتے بولتا کہاں سے؟ آپ علم نہ دیتے بولتا کہاں سے؟ امام نے جانتے جملہ کہا فرزدق میرے پاس اتنا ہی ہے. جملہ سنیے گا، میں منزل پہ آ رہا ہوں. یہ تو لے لے، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. اصل دولت تجھے عاقبت میں ملے گی. صلوات پڑھے محمد آل محمد پا. پوری تری اصل دولت تجھے عاقبت میں ملے گی. اب پوری تاریخ آ گئی سمجھ میں. اب آپ یہ نہ سوچئے کیا کہ ریحان آدمی کیا تھے، ہو گئی بات ختم. امام نے کہہ دیا یہاں کی دنیا کیا ہے، وہاں تمہیں دیں گے جو کچھ تمہیں دینا ہے. ہو گئی بات. اب آئیے، بزم رسالت سجی ہے، شعرا ایسے ہوتے ہیں. ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اس مجمع میں، پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو مجھے ایک خوراک کھانا کھلا دے، میں بھوکا ہوں. رسالت کا دور ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے، محفل میں مولا بھی بیٹھے، تمام اصحاب بھی بیٹھے. کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ ہم کھلا دیں گے. توجہ ہے نا؟
ایک بندہ کھڑا ہوا, سنیے, ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں تمہیں کھلا سکتا ہوں, میں تمہیں کھلا سکتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کھلا سکتے ہو؟ کہا میں کھلا. کہا چلو, کہا بیٹھو, اب آپ آئیے میں لی شروع کراؤں, بیٹھو. اس نے کہا کیوں؟ کہا علی کے چاہنے والے ایسے ویسے نہیں کھاتے, علی کے چاہنے والے فری فنڈ کا نہیں ڈھونڈتے, علی کے چاہنے والے محنت کا کھاتے ہیں. بولے یار تو بھوکا آدمی ہے. توجہ, اس سیرت کا نام ریحان اعظمی ہے. جانتے ہو کیا کہا؟ نہیں. ارے بھائی تو بھوکا ہے, پریشان ہے, دم نکلتا تو نکل جائے, لیکن حرام کا نہیں کھاتے. ارے یار کیسا آدمی ہے, کیسا درویش ہے, اپنی زبان میں کہوں کیسا فقیر ہے. یا تو فوراً ملتا, ارے بھائی جلدی کھلاؤ یار, بھوکے ہیں, پیانے بھی نہیں, کچھ نہیں. کہا بیٹھ پہلے. بڑی مسجد میں بٹھا دیا. کہا بھائی پھر کیا ہے؟ کہنے نہیں تو مجھے کھانا کھلائے گا نا, ٹھیک ہے میں کھاؤں گا, لیکن پہلے میں کچھ سنا لوں گا پھر کھاؤں گا, تاکہ جواز پیدا ہو جائے, تاکہ جواز پیدا ہو جائے شرعی. اس نے کہا پھر. اب وہ کھڑا ہوا, اس نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا, آل محمد کے, علی ابن ابی طالب کے, مولا متقیان کے, اہل بیت کا قصیدہ سنانے لگا. اب جو کھلانے جانے والا تھا نا, اس کو اس نے بتایا کہ ہم کھانے سے پہلے عقیدہ بتا دیتے ہیں. توجہ ذرا, ہر ایک کے ہاں نہیں کھاتے ہیں, اس لیے کہ اگر تو ہم عقیدہ ہے تب تو مجھے اپنے ہاں لے چلنا, ورنہ بے عقیدوں کے ہاں ہم روٹیاں نہیں توڑتے. علی کے نام پہ کھلانا, اولاد علی کے نام پہ کھلانا, تب تو ٹھیک ہے. غیر عجیب شاعر ہے. اس نے کہا چلو اٹھو, ٹھیک ہے. لے کے گیا, وہ توجہ رہے جملے پر, لے کے گیا. اب گھر میں پہنچنے کے بعد جانتے اس نے کیا کیا؟ چونکہ وہ ایسے تو کھلا دیتا, لیکن اس نے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گا, پہلے میں محنت کروں گا, علی کے فضائل تجھے سناؤں گا, اگر تجھے یہ برداشت ہے, اگر یہ سن سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اب اس کو پتہ چل گیا یہ علی والا ہے, اب وہ اتفاق سے غیر علی والا تھا, لے کے گھر پہ اس نے. اب سنیے شورا کسے کہتے ہیں. لے کے گیا وہ, اور جانے کے بعد اس نے یہ اس کو کھانا بھی کھلاؤں, وہ بھی علی والا. جانتے ہو کیا کیا اس نے اس کی زبان کاٹی. سنو, زبان کاٹی, دونوں پیر کاٹے, دونوں ہاتھ کاٹے, اور کہا صحرا میں اسے پھینک دے. بات ختم ہو گئی. اتنی مضبوط, کم سے کم اتنی مضبوط تو شاعری ہو یار, جملے پہ غور کرنا, اتنی مضبوط تو ہو. ہم آپ ہوتے کیا ہے, لے یار پلین کا ٹکٹ ہی ملا, محفل پڑھنے کیسے جائیں, صلوات پڑھے محمد والے محمد پا. میں تو وعدے فیل ہو جاتے ہیں. تھا وہ کیا کروں, جیسے ڈاکٹر پوچھتا ہے نا, ڈاکٹر جب مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈاکٹر مزاجی خدا ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی ایک پریکٹیکل بتا رہا ہوں قبلہ, جب کوئی مریض ایڈمٹ کرو نا تو غربتی ثابت کرو, غریب آدمی ہے, اور کہیں پتہ چل گیا کہ ان کا اکاؤنٹ دبئی سے ہے, سعودی سے ہے, تو پھر بل کی انتہا نہیں رہے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پا. یہی ہوتا ہے, اور پریکٹیکلی بھی یہی ہے, یہ ہوا, یہ میرے سامنے ہوا ہے. ایک اپینڈکس کا آپریشن کتنے میں ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کیا فری میں, پرائیویٹ میں کرائیں گے 10 سے 15 ہزار, 1,40,000 روپے ایک اپینڈکس کا. پریکٹیکل میں موجود ہوں. وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے ہوتے ہیں لوگ. اب اس کے بعد جو ہے وہ یا تو بہرحال خوشنودی الہی, واقعاً وہ آدمی تو ابھی, اور اس کی پریکٹیکل مثال بھی موجود ہے. پریکٹیکل مثال اور بھی پریکٹیکل, ایسا نہیں کہ شورا ماشاءاللہ کیا کہنے, سلام کریں ہم شورا کو. آپ نے سنا ہوگا انجمن سپاہ حسینی بھدولی سادات, سنا نہیں سنا؟ سلطان پور, کافی مشہور ہے, کافی اچھا کلام پڑھتی ہے, کافی اچھا پڑھتی ہے, اور غضب کا بیانیہ پڑھتی ہے, میں خیال سبھی جانتے ہوں گے. اس کے شاعر کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یقین جانو رونے لگو گے. انٹرنیشنل شاعر, فی البدی شعر کہنے والا. بمبئی میں کوئی اسے نہیں جاتا, رہتا بمبئی میں ہے. اب پوچھو کام کیا کرتا ہے وہ؟ ٹیکسی چلاتا ہے. اگر آپ سورت سے میں دکھا دوں
تو آپ کہیں گے یار مولانا مذاق نہ کرو، قسم خدا کی ممبر پر کہہ رہا ہوں، اتنی سادگی تو میں نے دیکھا ہی نہیں یار. یعنی جتنے انٹرنیشنل اس کے کلام، بالکل سادگی زندگی. اور نئی بات بتاؤں، نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے. یہ ہے اہل بیت کا اثر. یار اب بھی نہیں بول رہے تو میں کیا کروں؟ یعنی نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، زبانی کلام کہتا ہے، نوحے بھی بناتا ہے، دھن بھی بناتا ہے، انٹرنیشنل طور پہ انجمن پڑھ رہی ہے. کمال یہ اسے جب کسی کچھ کہا، میں نے کبھی اکثر ہم اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے، ارے مولوی صاحب بس وہ ان کی عطا ہو. میں نے کہا یار اتنی سادگی، کہا سادگی پہ تو اہل بیت فدا ہیں، صلوات پڑھے محمد آل محمد پا، ورنہ ہم جاہلوں میں کیا تھا. قسم خدا کے میں جا رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جائیے، دیکھیے، سن کیجیے اور نوحہ سنیے. مر جائے آدمی روتے روتے، ایسا بینیا ایک دم سادہ بودا آدمی. ہیرو وہاں بنو جہاں لوگوں کی ہیرو گیری نہیں چلے گی، جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یقین جانو ابھی جو ایام گزرے نا، اگر میں پانچواں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی کے حوالے سے خطبہ پڑھ دوں، مجمع پاگل ہو جائے. بس اس دن تو یہی سوچے گا جیسے نصیری بہک گئے نا. اب بولیے، جیسے نصیری بہک گئے نا ویسے شیعہ بہک جائے گا. اللہ اکبر، محشر میں عظمت بی بی، یہ عالم ہے. تو یہ ایسے نہیں، اس نے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گا. کہا پھر؟ کہا پہلے شعر سن، محنت کا کھاتے ہیں، ایسے تو کھلا دے گا. پہلے شعر سن. اب جواز ہو گیا چرئی کھانے کا، میں نے سنایا ہے. اب اس سے ایک نتیجہ اور اخذ کر لیں، یعنی اب میں نے سنایا ہے کچھ، اب میرا حق بنتا ہے ہدیہ لینے کا، چاہے کھانے کی شکل میں ہو، اچھا جو بھی ہو. بارہ تو اس نے کہا اب وہ لے کے گیا. اب وہ چونکہ عقیدہ پہچان گیا، اس نے اس کی زبان کاٹی، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، صحرا میں ڈلوا دیا. سنیے شاعر کسے کہتے ہیں. اچھا اب یہ وہاں پڑا ہوا ہے. عصمت دیکھے، عصمت اہل بیت. ادھر یہ اس کو اس کے ہاتھ پیر کٹے، صحرا میں ڈلوا دیا گیا. ادھر ایک بزرگ شخصیت، توجہ رہے اس لیے میں نام نہیں لیا ابھی، ایک بزرگ شخصیت حرم مولا متقیان کی طرف ملتوس ہے، جا رہی ہے. توجہ ہے نا، جا رہی زیارت کے لیے. امام کا حکم آیا رکو. کہاں آ رہے؟ مولا آپ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. میری زیارت کے لیے مت آؤ، میرے شاعر کی زیارت کے لیے جاؤ. میری زیارت کے لیے بعد میں آنا. مولا کیا ہوا؟ نام لوں گا کھڑے ہو جاؤ گے. مولا کیا ہوا؟ کہا جاؤ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ حالات ہوئے. مولا کیسے ہوا؟ کہا میرا نام لے کے کھایا ہے. دشمن کو میرے عقیدے کا پتہ چل گیا علی والا ہے، لہذا گھر میں لے جا کے اس نے دھوکہ کیا میرے شاعر کے ساتھ، میرے شیعہ کے ساتھ، میرے مومن کے ساتھ. تو پھر مولا کا میرا حکم ہے ادھر جاؤ، ادھر بتا. اب جملہ سنیے گا کمال. تو پھر کہا مولا یہ بتائیے میں جا تو رہا ہوں، آپ نے جو حالات بتائے ہیں، ہاتھ کٹ گیا ہے، پیر کٹ گیا ہے، زبان کٹ گئی، کروں گا کیا؟ کون سی دعا پڑھوں کہ اس کے ہاتھ جڑ جائے؟ کون سی قرآن کی آیت کی تلاوت کروں کہ اس کے پیر صحیح ہو جائے؟ کون سا عمل کروں کہ اس کی زبان صحیح ہو جائے؟ کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعضاء پہ اعضاء رکھنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا، پیر پہ پیر رکھنا، زبان پہ زبان رکھنا. یا علی کہتے جانا صلوات بر محمد و آل محمد. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا قصیدہ سنا کے کھانے گیا تھا، لہذا اب کمال مجھے دکھانا ہے، کچھ نہ کرنا، خالی یا علی کہنا، وہ زندہ ہو جائے گا. آپ یقین جانے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
سنی بھی ہوگی، کافی جو ہے وہ مشہور حدیث ہے. امام نے فرمایا، قسم خدا کی فول، امام نے فرمایا ہم اہل بیت، عوام نہیں، اس میں انبیاء نہیں، اولیاء نہیں، اوصیاء نہیں، فرشتے نہیں، ہم اہل بیت ایک وقت بیٹھ کے، جملہ سننا، ایک وقت ایک نشست میں بیٹھ کے 16,000 مرتبہ قرآن ختم کریں. کتنی مرتبہ؟ 16,000 مرتبہ. ہم اہل بیت، عوام کی بات نہیں ہو رہی، خواص کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات نہیں، ملائکہ کی بات نہیں، یا جنہ کی بات. ہم اہل بیت ایک نشست میں بیٹھ کے 16,000 بار قرآن ختم کریں. اور ایک شیعہ مجلس میں بیٹھ کے میرے جد کا نام لے کے یا علی کہے، اللہ 16,000 کا ثواب اس کے نام اعمال میں منتقل کر دیتا. 16,000. عظمت ہے یا نہیں؟ یہ عظمت ہے آل محمد کی. کہا کیا کروں مولا؟ کہا جاؤ. اب جملہ سنیے گا. اب وہ بندہ پہنچا وہاں، اس کے قریب پہنچا، اور قریب پہنچنے کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ زبان پہ زبان رکھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پیر پہ رکھا، اور یا علی کہا، زندہ ہو گیا وہ، پھر سے صحیح ہو گیا. اس کا جملہ سنیے گا. اس کو کہتے عقیدہ. ریحان اعظمی نے کبھی عقیدہ نہیں بیچا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کبھی عقیدہ نہیں بیچا انہوں نے. آج کل تو عقیدے ایسے بک رہے ہیں نا کہ کب کون کی ڈھرے پہ چلا جائے پتہ ہی نہیں ہے. آج تو یہ ماحول ہو گیا، کب کیا ہو جائے. خالی شیعہ اپنی عظمت سمجھ لینا، اپنی عظمت، دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہے. اپنی عظمت خالی سمجھ. کیا حالت ہے. دنیا بکھر رہی، بکھرنے دو. تمہارے پاس تو ایسے 14 ہیں نا کہ جو کبھی تمہیں بکھرنے ہی نہیں دیتے. ایسے ہیں، اور ہم انہی کے نام پہ بکھار رہے. وہ بھی تو یہی رہا. اب جب وہ زندہ بس سنی، ہم آپ ہوتے کیا کرتے؟ ارے یار چلو زندگی ملی، بھاگو اپنے گھر چھوڑو یار، کہاں چکر میں پھنس گئے، یہ محفل میں نہ گئے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، فلاں جگہ چلے گئے سمجھے نہیں، پہلے طے کر لیا ہوتا لفافہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد پا. تو بڑا گڑبڑ ہو گیا بھائی یہ. اب اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ ہم ہوتے کیا کرتے؟ اٹھ کے بیٹھا، عقیدہ سنو، اٹھ کے بیٹھا، اور اٹھ کے بعد کہتا پہلے تم بتاؤ کون ہو، تم ہو کون؟ ہم آپ ہوتے پیروں پہ گر جاتے سرکار، جس کا نام ہم آپ عقیدہ بتائیں، ہم آپ ہوتے اس کو بھی بھول جاتے جس کے نام پہ کٹا. یار بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم آپ ہوتے، ارے کہتے کم سے کم یہ علی کے نام پہ کٹ گیا، کم سے کم اس نے بچا تو لیا. تو فوراً پوچھتے، یہ بھول جاتے نا فوراً. کیا فوراً کا پہلے بتا تو کون ہے. ارے عظمت دیکھیں عقیدے کا. بھئی ہم آپ ہوتے کہتے جان ملی لاکھوں پائے، یہی تو ہے نا. اور یار یہ جس کے نام پہ کٹا تھا اس نے تو خبر ہی نہیں لی. یار منہ سے تو بولو بھائی، جس کے نام پہ کٹا تھا وہ تو آئے نہیں. ہم آپ ہوتے ارے بھائی بڑا شکریہ آپ کا، جان بچا لیا، چلو یار آج کے بعد سب معاملہ ختم. جانتے ہو عقیدے میں کتنی پاکیزگی. کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ پہلے نام بتاؤ. اس لیے کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے. میں کچھ عرض کر دیا میں نے. تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم زبان کو زبان دے دو، ہاتھ کو ہاتھ دے دو، پیر کو پیر دے دو. اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. اب اس کو بھی جو آیا تھا اس کو بھی تھوڑا لطف آیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں غالب بھائی، اس کو بھی مزہ آیا. اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا بتاؤ وہ ایک کون ہے؟
کلگے خیبر میں علی، خندق میں علی، احد میں علی، مزاج میں علی، آدم میں علی، نوح میں علی، ابراہیم میں علی، طوبہ میں علی، شجر میں علی، کائنات میں علی، کوثر میں علی، میزان میں علی، قرآن میں علی، انسان میں علی، انسان میں علی، آدم میں علی، نوح میں علی، فرشتوں میں علی، وحدانیت میں علی. بچا کیا اس کا بھی؟ تب اس نے کہا نہیں، تم میں یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے یہ معجزہ دکھا دو، پہلے بتاؤ کون ہو. اے ہے عظمت دیکھیں. اگر اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں آپ، تو اہل بیت کے لیے تو گاندھی جانتے ہو کیا کہا؟ پہلے بتاؤ تم ہو کون. آئے ہائے اتنا بڑا بندہ، اتنی بڑی سند رکھنے والا، اتنا بڑا عہدہ رکھنے والا ایک خاکسار، جانتے ہو کیا کہتا وہ؟ جانتے ہو میں کون؟ کیا بتاؤ؟ تم وہ نہیں ہو سکتے جو میں سمجھ رہا ہوں. ہاں تم بتاؤ پہلے ہو کون؟ گڑ گڑایا نہیں، اس لیے کہ چابی وہاں ہے تو گڑے والے نہیں. تم پہلے بتاؤ ہو کون. اس کو پتا تھا. تب بڑے مؤدبانہ طریقے سے جو لکھا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا میں جناب خضر ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پاک. میں جناب خضر ہوں. بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پیغمبر نبی آپ آئے. اب جملہ سنیے کہا آپ آئے ہیں. جیسے اس کے ذہن میں پہلے تو تھا نا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اور تو اپنا تعارف کر. اب جب انہوں نے کہا میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، خضر ہوں، اب تھوڑا سا اثر ہوا کہ نبی ہے، معصوم ہے، پیغمبر ہے. تو کہا آپ آئے ہیں. کہا تعجب نہ کر، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. یہ ہے عظمت امامت کہ میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. اب جملہ سنیے. جب اس نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک. اچھا بھیجا گئے ہو؟ کہا میں بھیجا گیا ہوں. کہا اچھا کس نے بھیجا؟ کہا جس کا قصیدہ پڑھ کے آئے. اب جملہ سنیے گا. اب تو بالکل اطمینان ہوگا. اچھا یہ بتاؤ جب بھیجا انہوں نے تو کچھ کہا ہے آپ سے؟ عقیدہ محکم کرو بھائی. کتنا بڑا جملہ کہا. او فول زبان کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، پیر گر گیا، مل گیا. ہم آپ ہوتا کہ ارے چھوڑو یار چلو ٹھیک ہے یہیں تک ٹھیک ہے. اب اور ایک دم توانا ہو گیا. کہتا یہ بتاؤ جس نے بھیجا اس نے کچھ کہا بھی ہے؟ قسم خدا کے اپنے آپ پر سلام کیا کرو، اپنے اوپر فخر کیا کرو کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ان ماؤں کو سلام کیا کرو جس نے گود میں پال کے تمہیں مولائی بنا دیا ہے. جانتے ہو کیا کیا؟ اچھا بتاؤ جس نے تمہیں بھیجا ہے اس نے کچھ کہا بھی ہے؟ نبی واسطے میں ہے پیغمبر. کہا اس نے کچھ کہا ہے؟ کہا اس نے تمہیں سلام کہا ہے. یہ ہے عظمت، یہ ہے شاعری کی عظمت. کہ اس نے تمہیں سلام کہا. ہاں انہوں نے تم کو سلام کہا. اور بھی کچھ کہا ہے؟ کہا ایک بات اور کہی. کہا وہ کیا کہا؟ کہا دربار میں کل پھر سے جانا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. آپ تو بالکل محکم. کہیں باہر جا رہے تھے، محفل پڑھ کے آ رہے تھے، ڈالر کا بیگ رکھا ہوا تھا، بیچ میں اغوا ہو گیا. کہنے بھیا محفل تو بس خدا پہ چلے. ہو گیا، ہوتا نا ایسا. یہاں قتل ہو کے زندہ ہوئے ہیں، پھر سے زندگی ملی. کہا کیا کہا پھر جانا کل. کہا اب تو بالکل جاؤں گا. ایسے تو نہ جاتا لیکن بچانے والا وہاں بیٹھا ہے، اب جاؤں گا. پھر دوبارہ آیا. سنیے اب آیا. بھائی درباری شورا بھی تو ہوتے ہیں. اب یہ موقع میں پھر آیا. اب وہ پہچانتا تھا، توجہ رہے. پھر آیا وہ. اس نے کہا ہے کوئی جو مجھے کھلائے؟ ایک بندہ اٹھا. میں کھلاؤں گا. کہا بیٹھ تیری اوقات کیا، تو کھلائے گا مجھے؟ وہ کھڑا ہوا. اب اس نے کہا تو کھلائے گا کہاں؟ پھر کھڑا ہوا. پھر حمد مولا بیان کیا. اس نے اپنے انداز میں شاعری بیان کرنا شروع کی. جب سنا چکا، سارے مجمع سے داد و تحسین لے چکا. کہا اب لے چل. کہا بھائی نہ سناتا تو نہ کھلاتا. کہا اجر کیسے ملتا؟
اس لیے تو یہ بے فضول ہو جاتا ہو، احسان کرتا ہوں، میں نے فقیر سمجھ کے کھلا دیا، اب میں فقیر نہیں ہوں، اب علی کا فقیر ہوں، اب میں علی کا نوکر ہوں۔ علی کا قصائد سنا دیا، اب تو مجھے لے چل۔ پھر لے کے آیا، جملہ سنیے گا، پھر لے کے آیا۔ اب جو لے کے آیا تو وہ گھر تو وہی ہے نا، دروازہ پہچانا ہوا ہے، گھر پہچانا ہوا ہے، راستہ پہچانا ہوا ہے۔ اچھا انصاف سے بتاؤ، بولیے میرے ساتھ، میں لیے انصاف سے بتاؤ، ڈر لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ یہ حادثہ وہی ہے، دروازہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، افراد وہی ہیں، مقام وہی، ڈر لگنا چاہیے تھا نہیں لگنا چاہیے؟ لیکن ڈر کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ عقیدہ فروش شاعر نہیں تھا۔ عقیدہ بیچنے والا نہیں تھا، اس کو ڈر نہیں لگا۔ اس نے کہا نہیں، جن سے لو لگائی ہے، جن کے صدقے میں دوبارہ ہاتھ پر ملے، وہ مدد کرے گا۔ پہنچ گیا وہاں۔ اب اس دن جب وہ گھر میں پہنچا تو کوئی حراست نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں، آرام سے سفرہ لگا، بیٹھ گیا۔ اب جو بیٹھا، کھانا بھی لگ گیا، توجہ، کھانا بھی لگ گیا۔ اب جو کھانا لگ گیا تو اس نے تعجب سے پوچھا، بھائی سن رہے آپ نے یہ اشارہ سمجھ؟ بھائی کہا کیا؟ کہا کل یہیں آئے تھے۔ سنیے گا، کہا کل یہیں تو آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ تو کہا یہ ایک دن میں اتنی بڑی چینجنگ کیسے آ گئی؟ ارے بھائی ذرا سا بولو یار، ایک دن میں یہ پورا سماج کیسے بدل گیا؟ اس نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں گیا؟ وہ کٹگھرا دیکھا نا، کٹگھرا جہاں قیدی بند ہوتے ہیں، ایک کٹگھرا کھولا اس نے، اور کھولنے کے بعد وہ جالی لگی ہوئی تھی، جالی کے باہر سے اس نے دکھایا، کہا اس کو پہچانے؟ ارے کہ نہیں تو جانور ہے، ریچھ ہے۔ کہا یہ ریچھ نہیں ہے، یہ وہی ہے جس نے کل تمہیں قتل کیا تھا۔ توجہ، بیدار ہو، یا میں شاعر کی عظمت پڑھ رہا ہوں۔ میں کہہ لگے جس نے قتل کیا تھا، کہا یہ ہے کیا؟ کہہ لگے یہ میرا باپ ہے۔ تو کہہ لگے اس کا حال کیوں ہوا؟ کہہ لگے جب تیرے ساتھ اس نے یہ گستاخی کی اور گھر میں آیا، اس کی صورت بھی بدل گئی، اس کی سیرت بھی بدل گئی۔ میں نے کہا تو کیسے سدھر گیا؟ کہا باپ کا انجام دیکھ لیا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا باپ کا انجام کل دیکھ چکا تھا، اس لیے اتنی جلدی چینجنگ ہو گئی۔ ابھی ایام فاطمیہ گزرا ہے نا، اب آئیے خراج عقیدت پیش کروں اور لے چلوں محشر میں کہ ریحان اعظمی تیری دنیا بھی سنور گئی، تیری عاقبت بھی سنور گئی۔ ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے ہم لوگوں نے؟ کبھی ہم کو محشر یاد ہے یا نہیں؟ جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا الا علی والوں کے۔ بہت بڑی بات کہی آپ نے، سمجھا ہی نہیں۔ جہاں مارا ماری ہوگی، ہنگامہ ہوگا، بوال ہوگا، پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو لوگ جانیں گے پہچانیں گے نہیں، ایک دم عجیب حال، یہی ہوگا نا قبلہ؟ محشر اسی کو تو کہتے ہیں، قیامت اسی کو تو کہتے ہیں، یہی ہوگا نا۔ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا الا علی والوں کے۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اب آئیے اس دور سے گزرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، جابر ابن عبداللہ الانصاری کتنے بزرگ صحابی ہیں، جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے آخری بیٹے کو میرا سلام کہنا۔ جابر سے پیغمبر نے کہا تھا میرے آخری امامت کی فرد کو، میرے لال، میرے فرزند کو، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہنا۔ بس سلام کہنا، ٹھیک۔ ایک دن جابر اٹھے اور آئیے اب آپ کا تعارف کرواؤں، شورا، علماء، ذاکرین،
مومنین عزادار کی اہمیت کیا ہے یہ پہچاننے ہو گئی مجلس. قسم خدا کہ جب یہ روایت ہم نے پڑھی رات بھر میں بے چین تھا. اے میرے پروردگار، او فول. اب سمجھ میں آتا ہے کہ نصیری اتنی جلدی کیسے بہکے. ہاں میں سنا رہا ہوں آپ کو فول. مطلب یہ روایت سننے کے بعد آپ لگیں گے اس کا مطلب دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے دنیا میں. اتنا بزرگ صحابی میرے مولا کی بارگاہ میں آئے. آنے کے بعد دست ادب جوڑ کے کہتا مولا آج آپ کے دہن مبارک سے آپ کی جد ماجدہ کا محشر سننا چاہتا ہوں. سنیے، وہاں کے لیے رہو، اپنا عقیدہ وہاں کے لیے بھی لوگ رکھیں، چاہے عالم ہوں، چاہے شاعر ہوں، چاہے عوام میں سے ہوں، چاہے مومنین میں سے ہوں، وہاں کے لیے بناؤ. اب جملہ سنیے گا. ریحان تیری گزر گئی جیسے گزرنی تھی، لیکن وہاں تو نے اپنی ایک دم پکی کر لی ہے. جملہ سنیے گا. جابر کہتا مولا اپنی جدہ کا محشر مجھے سنائیے. اب آپ بتائیے اگر پانچواں امام عظمت سنائے گا تو کیسے سنائے گا؟ توجہ سے، پورے مجموعے کی توجہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا، جابر غور سے سننا، آج ایک بیٹا اپنے ماں کے کمالات کو بتا رہا ہے. آج ایک بیٹا، آج ایک پوتا اپنی دادی کی اہمیت بتا رہا ہے. اگر زمانہ میری دادی کو پہچان لیتا تو یقین جانو دنیا میں غربت ہی نہ ہوتی. اب جو جملہ امام نے پڑھا خطبہ سنیے امام کا. امام فرماتے ہیں کہ جابر سنو، اطمینان سے بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو جیسے لوگ گمراہ ہو گئے، کہیں تم نہ بہک جاؤ. جو فضائل سنا ہے مولا نے اپنے دہن مبارک سے، اور اس کے بعد پھر محشر سنیے اور مجلس کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد وہاں کے لیے یہ مجمع جو بیٹھا ہے، یہ انجمن جو پروگرام کر رہی ہے، لوگ جو بیٹھے ہیں، جو مومنین جو بیٹھے ہیں، ان کا ریحان آدمی سے کیا لینا دینا ہے؟ بتاؤ نا مجھے کیا لینا دینا؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ روحانی ہے. کم سے کم ایک نوحہ سن لیا، دو آنسو نکل آئے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک. اپنا رشتہ دنیاوی نہ بناؤ، اپنا رشتہ اہل بیت کے لیے بناؤ. ورنہ ریحان آدمی کا یہاں سے کوئی دینا لینا نہیں تھا، نہ اس انجمن سے تھا، نہ یہاں کی جماعت سے تھا، نہ یہاں کے مومنین سے تھا. لیکن اس بندے نے رشتہ دنیاوی نہیں رکھا، اہل بیت کے ذریعے سے رکھا تھا. اہل بیت کا ذریعہ رشتہ تھا. اس لیے کہ وہ جانتا تھا جس امام کو ہم مانتے ہیں انہیں یہ مانتے ہیں، جس بی بی کو ہم مانتے ہیں انہیں یہ مانتے ہیں، جس سجاد کا تذکرہ ہم کرتے ہیں ان کا یہ کرتے ہیں. اس نے اپنی ذاتی میراث کبھی نہیں بنائی. جو بھی میراث بنائی ہے وہ اہل بیت کے لیے بنایا ہے. عزیزو تو اب سنیے، تو اس کی جزا تو ملنا چاہیے نا. امام نے فرمایا تھا محشر میں ملے گی. فرض تک گھبراؤ نہیں، تمہارا محشر کیسے ہوگا آپ کو پتہ ہے. عزیزان محترم، اب مولا فرماتے ہیں کہ جابر اطمینان سے بیٹھو. اب میں اپنی دادی کے بہت توجہ، ایک ایک مجمع کی توجہ ہے. اگر اس جملے پر نہ بولے تو یقین جانیے کہ شفاعت سے محروم. دعوے کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، بغیر دعوے کے بات نہیں کرتا. اگر اس جملے پر نہ بولے تو شفاعت سے محروم. کہو گے مولانا اتنی بڑی بات؟ میں نے کہا جملہ سنو. میرا مولا فرماتا، میرے جد نے فرمائے، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء، سارے مقرب الہی فرشتے، پھر سے کہہ رہا ہوں بچوں سے، 1,24,000 انبیاء. اب نہ بولے تو پھر یہ امید رکھنا کہ شفاعت کون کروائے گا.
جملے اب سننا، ایک کم 1,24,000 انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء، مقرب الہی فرشتے، وہ فرشتے جو مقرب الہی، یوں تو فرشتے بہت سے، یہ سارے مل کے اللہ سے سفارش کریں گے، پروردگار غلطی سے یہ آدمی جہنم میں آ گیا ہے، اسے جنت میں بھیج دے۔ اللہ کہتا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کہتا میں ان کے کہنے پہ معاف کر دوں گا بشرطے کہ یہ زہرا کے دشمن نہ ہو۔ بشرطے کہ بیوی کا دشمن نہ ہو۔ اب اس کی تشریح سنیے، ایک طرف 1,24,000 انبیاء اور مقرب الہی فرشتے، یہ سب مل کے زہرا کے قاتل کو بتا نہیں سکتے۔ بہت اطمینان سے سننا، یہ سب مل کے زہرا کے قاتل کو نہیں بتا سکتے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سب مل کے جب یہ نہیں کروا سکتے تمہارے کہنے سے کیا ہوتا؟ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا بتاؤ نا۔ آدم سے بڑھ گئے، نوح سے بڑھ گئے، ابراہیم سے بڑھ گئے، موسیٰ سے بڑھ گئے، عیسیٰ سے بڑھ گئے، فرشتوں سے بڑھ گئے۔ اکثر جب میں بیوی کا ذکر دربار میں کرتا ہوں، جب بھی میں ملاڈ میں خمسہ پڑھ رہا تھا تو پتہ نہیں ممبر پہ سرکار، ممبر پہ پتہ نہیں میرے ذہن میں ایک بات کہاں سے آئی، میں یہاں مومنین میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ہم عقیدہ ہو۔ میں نے اس دن خمسے میں یہ طے کیا، پتہ نہیں ممبر پہ میرے ذہن میں کہاں سے خیال پیدا ہوا کہ آج کے بعد جب بیوی کا دربار میں پڑھوں گا تو میں بادشاہ نہیں پڑھوں گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ حاکم نہیں پڑھوں گا دربار میں۔ یہ ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں نا، آپ نے سنا بھی ہے کہ بیوی گئی اور حاکم دربار میں بیٹھا تھا۔ جس کے بیٹے نے بچپن میں غلام لکھا ہو، لکھا ہے نا، یہی ہوا تھا نا، یہی تو ہوا تھا۔ اچھا ایک ایک سیڑھی پہ چڑھے آپ، کھیلتا ہوا یا یوں کہیے دوستی تھی، محلے داری تھی، جو بھی تھا، اس نے غلطی سے قدم رکھ دیا۔ امام نے کیا کہا؟ بچپن ہے، اتر، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں، میرے باپ کا ممبر۔ یہی ہوا تھا نا۔ اور کیا کہا؟ اتر۔ دیکھیے تھوڑا مندر کو سامنے رکھیے، مندر کو ایک دم سامنے رکھیے۔ تب اب ہم دربار کیسے پڑھیں حاکم والا؟ تو اس دن میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات شہزادی کے توسل سے آئی کہ آج کے بعد میں دربار پڑھوں گا غلام کے ساتھ، حاکم کے ساتھ نہیں پڑھوں گا۔ میرے پاس دلیل ہے۔ اب سنیے قبلہ، ہوا یہ، اب اس کے بعد جو ہے وہ ادھر غلام زادے، اور وہ روتا ہوا بھاگتا ہوا، واقعہ سنا آپ نے، روتا ہوا بھاگتا ہوا بچہ گھر میں پہنچا اور اس کے بعد باپ سے کہا، سنا آپ نے آپ کے حاکم ہونے سے کیا فائدہ؟ نہیں تھوڑا غور سے سنا کر، آپ کے واقعہ تو روز سنتے ہیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ سنیں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ آپ کا حاکم ہونے سے کیا فائدہ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بھری محفل میں ذلیل کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں نے۔ کیا کہا ہے؟ کہا غلام زادہ کہا ہے۔ کہا بیٹا آپ بوسہ لے لوں۔ یار ایسے بھی سنا کرو کبھی۔ کہا اچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کیسے باپ ہو، حاکم ہو، محفل میں، مجلس میں، پروگرام میں، مسجد میں کہا گیا غلام، آپ سے خوش ہو رہے ہو؟
کہ بیٹا دنیا کی حکومت اپنی جگہ، تجھے کیا پتا تو مطلب کہا نہیں ادھر بیٹھ. اب ہم اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ بچے سمجھ جائیں. اب وہ بیٹوں کو بٹھا، اب بیٹا آپ ہی سے باہر ہو رہا ہے، لے ابا ہمارے پردھان منتری ہیں اور ہم کو غلام کہا جا رہا ہے، ابا ہمارے نیتا ہیں اور ہم کو مسجد میں ذلیل کیا جا رہا ہے، ابا ہمارے جو ہے اتنے بڑے پوسٹ میں ہیں اور اتنے بھلا بندے نے کہہ دیا کہ وہ غلام زادہ ہے اور آپ خوش ہو رہے اس میں. بیٹے کو بٹھایا، اپنے بعد بٹھانے کے بعد جملے پہ غور کرنا جو پڑھنے جا رہا ہوں. بیٹوں کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا اچھا کام کر. اب اپنی زبان میں پڑھوں. الماری کھولی، تھوڑا سا اشارہ بھی تھوڑا سا سنا کرو آپ لوگ. الماری کھولی، قلم نکالا، دوات نکالا، پیپر نکالا. رکو یہیں رکو یہیں رکو یہیں رکو، میں کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں، خالی آپ کو وہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں. قلم نکالا، دوات نکالی، پین نکالا. کہا بیٹا اسے لے جا لکھوا کے لا. آگے نہیں پڑھوں گا، آگے بعد میں پڑھوں گا. ایک جملہ کہوں، یہی کتاب و کاپی قلم رسول اللہ کو دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا. اپنی باری آئی تو لکھوا لو. کہے چا لکھوا کے لا. اب بیٹا کہتا کیا لکھوا کے لاؤں؟ کہا وہی. کہا وہی کیا مطلب؟ اب کہا جو غلام کہا ہے. اچھا وہ لکھوا کے لاؤ. کہا لکھوا کے لا. پتہ نہیں ہے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی باتیں نہیں سنتا. لکھوا کے لا. کیا لکھواؤں؟ کہا جاؤ. انہوں نے کہا نا غلام. اتنے کو بیچ میں کہا ہے غلام. کہا ہے غلام. ہمیں جب اتنے کے بیچ میں اس نے غلام نکلا لیا تو دربار میں حاکم کیسے پڑھو؟ لکھوا کے لایا. اب سنیے، لکھوا کے لا. اب سنیے آگے کی تو سنیے. کہلے یار یہ شیعہ بڑے پاگل ہیں. کیا ہوا؟ کہلے یار یہ مرنے کے بعد بھی باتیں کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی باتیں کرتے ہیں، شانہ ہلاتے ہیں، سن سمجھ. اور اس کے بعد کفن کھولتے ہیں، کہتے ہیں کربلا کی اس کو پہنا دو، پیچھے کچھ لکھتے ہیں. میں نے کہا ابا کی سیرت بھول گئے؟ ارے یار اب تو بولو کم سے کم. میں نے کہا ابا کی سیرت بھول گئے؟ کہا جا لکھوا کے لاؤ. اچھا لکھوا کے لایا. اب اس نے پوچھا اچھا ابا یہ بتاؤ کرو گے کیا؟ ہم کفن میں کچھ رکھتے ہیں تو شیعہ پاگل ہے. کہ لگے اس کو رکھ لینا. کہا ابا کرو گے کیا؟ کہ لگے جب میں مر جاؤں نا میری کفن میں رکھنا. اب نہ کہنا کہ شیعہ کفن میں کیا، تیرے باپ نے لکھوایا تھا، ہم سارے اسما کے قول کو لکھ کے رکھ دیتے. ہم بھی تو وہی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں. تو اب آپ سنیے مجبوری کیا ہوئی. بات بہت بڑھ جائے گی، 1 گھنٹہ ہونے والا. اب جو خیر وہاں سے آئیے، اب آئیے اپنے موضوع پہ آ جاؤں. تو اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا اب اختلاف دنیا میں مچاؤ، کچھ استدلالی والی سے ہونی چاہیے. جیسے مثلا شہزادی کے حوالے سے اب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا یہ اب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں نا کہ ریحان آدمی کو اجر اس کا بیوی دیں گی، اور جسے بیوی دیں اسے دنیا میں کوئی فقیر نہیں بنا سکتا. جملہ سنیں گے آپ. اس کے بعد اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا، اکثر و بیشتر کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اتنی بیٹیاں تھیں، اتنی بیٹیاں تھیں، یہ تھیں. میں نے کہا یار شیعہ قوم جو ہے وہ لڑائی کی قائل نہیں ہے، سنجیدہ قوم ہے یہ. آؤ بیٹھو. ہم کو تو تاریخ نے مباہلہ سکھایا ہے. ہم لوگ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن سچی گفتگو ہونی چاہیے. اگر آپ نے کہا اتنے میں نے مان لیا، برا کہاں کہا؟ تھوڑا تو بولو یار. اتنا مشکو اتنا میں اتنا خوش. آپ نے کہا 4 کہہ دیا، میں نے مان لیا. میں تو لڑائی نہیں کر رہا ہوں نا، لیکن ان 4 کو ہر میدان میں ثابت کرو، ایک میدان میں ثابت نہ کرو. آؤ دنیاوی باتیں پڑھوں پریکٹیکلی طور پر. مان لو بے باپ جسے 5 6 7 بیٹے بچیاں ہوں، باپ ہو سکتا ناراض ہو چند سے. قانون پڑھو، قانون دنیا کا اور عاقبت کا بھی. مان لو باپ ناراض ہو بہت زیادہ، اس نے وصیت بھی نہیں کی، بینامہ بھی نہیں کیا، اس نے خالی مان لیجئے خالی اس نے لکھ کے دے دیا، اپنی بینامہ نہیں کیا اس نے. قانون سنیے، شریعت. بینامہ بھی نہیں کیا اس نے، وصیت بھی نہیں کی اس نے. ایک بیٹی کو سب اٹھا کے دے دیا اس نے. اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قانون کیا کہتی، شریعت کیا کہتی؟ کیا رائے دیں گے اس کو آپ؟ نہیں جاؤ. ایسے کیسے؟ باپ نے ٹھیک ہے دے دیا، باپ نے دے دیا، لیکن آپ کا حق ہے. کہو گے نہیں کہو گے؟ تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تمہارا بھی حق ہے. گاؤں والے بھی گواہی دیں گے، محلے والے بھی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے باپ غصے میں تھا لیکن حق تو ہے. 4 لکھنا آسان ہے بھیا، دربار میں لاتے کیوں نہیں ہو؟
میں نے کہا اگر بقول آپ کے کہ بیوی کا حق نہیں تھا تو میں نے کہا پھر ان تینوں کا حق دے دو. یار بولو تو ان تینوں کو تو حق دینا چاہیے, وہ کیوں نہیں ہے؟ اما علی کی دشمنی میں کتنی عورتوں کو بے اولاد بناؤ گے؟ لیاؤ نا دربار میں لاؤ تو پتہ چلے. چلو ٹھیک ہے, ان کو نہیں دیا, ان کو دے دیتے. مجبوری بتاؤں کیا ہے. اب انہوں نے یہاں تک تو لکھ دیا, آگے بھی لکھو نا یار. ہم تیار, مان لیا, ہم نے مان لیا رسول اللہ کی تھی, مان لیا. تو کم سے کم جیسے ہم نے بتایا پورا اسلام بچا ہے 2 نواسوں سے. یار اب تو بولو یار, اب بھی نہیں بولو. میں نے کہا کم سے کم ایک تیسرا لکھو. یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. میں نے کہا جہاں حسن حسین کی بات ہے وہی ایک نواسا تو لکھو. کہنے لگے بھیا بیٹی لکھنا آسان ہے, نواسا لکھنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر لکھ بھی دوں گا تو دوش نبوت پر سوار کون ہوگا؟ عصمت بیوی بچانے. عجیب. بات لمبی ہو جائے گی تو اب مولا فرماتے ہیں جابر سن, 1,00,000 پیغمبر, 1,00,000 فرشتے انبیاء مل کے اگر ایک گناہگار کی سفارش کریں گے اللہ اس کو جہنم سے جنت میں بھیج دے, لیکن اگر دشمن زہرا ہے, جملہ سننا, تو اللہ اسے معاف. بات ہو گئی ختم. اب سنیے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں 1,00,000. میری دادی کا محشر سنو, 1,00,000 فرشتے میری دادی کے محمل کو اٹھائے ہوں گے. اب سنیے اپنی عظمت, 1,00,000 فرشتے میری دادی کے محمل کو اٹھائے ہوں گے اور وہ 1,00,000 کا مجمع محشر میں آئے گا, در جنت پہ پہنچے گا. اللہ بی بی سے کہے گا بی بی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. سنو محشر آج اللہ, ہم لوگ تو بس ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں وہ بی بی جنت میں نہیں جائیں گی جب تک شیعہ نہیں جائیں گے. سنو تفصیل خود امام کے بقول ہے. 1,00,000 فرشتے بی بی کے محمل کو اٹھائے ہوں گے, در جنت کے بعد پہنچیں گے. اس کے بعد ہماری رکھی جائے گی اور اللہ کی آواز آئے گی بی بی میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. شہزادی کیا کہے گی پتہ ہے؟ تو غفور ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. جملہ سنو, تو قادر مطلق ہے, بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن پروردگار آج میں اپنی عظمت تیری بارگاہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. لوگوں کو بھی تو پتا چلے آج اپنی عظمت اپنا معیار تیری بارگاہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. متوجہ رہے مجمع پورا. اچھا بیوی دیکھنا چاہتی ہے, آ ریحان آدمی تیری عظمت بتاؤں. جانتے ہو کیا کیا بیوی کہے گی پروردگار آج اپنی عظمت تیری بارگاہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا وقار میری عظمت کیا ہے. اللہ کہے گا بی بی موڑ محشر میں. اب خاموش نہ بیٹھنا, بی بی کا حق کا واسطہ ہے. اللہ کہے گا بی بی موڑ محشر میں. اب تاریخ کہتی ہے امام مولا میرا فرماتا ہے جابر سن میری دادی پھر سے مڑیں گی تا حد نظر معصومہ. محشر کتنی بڑی ہوگی. مجلسوں میں آیا کرو تاکہ امام دیکھیں کون کون آیا ہے. ہاں جملہ سنیے, تا حد نظر کتنا بڑا مجمع ہوگا. جتنی بھی مخلوق الہی سب محشر میں ہوگی, نہیں ہوگی نا, کوئی بچے گا نہیں. تا حد نظر بی بی کی نظر مجمع. اللہ کہے گا بی بی اپنی عظمت میری نظر میں دیکھنا چاہتی, اپنی نگاہ موڑ جا. ایک مرتبہ بی بی مڑے گی محشر کی طرف آئیں گی اور آنے کے بعد کہتے نا کہ جیسے خراب دانوں میں پرندہ اچھے دانے چونتا ہے, میرا مولا فرماتا ہے جابر سن میرے دادا دادی کی عظمت. محشر میں ایسے ہی بندوں کو میری دادی چنے گی. اچھا شاعر کون تھا, اچھا ادادار کون ہے, میری ذریت پر ماتم کرنے والا کون ہے, میرے حسین پر ہونے والا کون ہے. بی بی سب کو چنے گی. یہ پورا مجمع در جنت تک پہنچے گا. سنو آگے سنو, مولا فرماتے ہیں جابر یہ پورا مجمع در جنت تک پہنچے گا. اور جب پہنچ جائے گا نا تو اللہ کہے گا بی بی راضی ہے نا تو. او اللہ پوچھ رہا ہے راضی ہے بی بی. سارا مجمع تو اللہ خود. جملہ سنیے گا, مولا باقر فرماتے ہیں, میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اب جب در جنت پہ بی بی پورے ہجوم کے ساتھ پہنچیں گی, پورے ہجوم کے ساتھ, جب پورے ہجوم کے ساتھ بی بی پہنچ جائیں گے نا
تو اللہ شیعوں کے دل میں ایک خیال پیدا کرے گا اور وہ اللہ سے پوچھیں گے اے پروردگار، جب پروردگار کا جواب جنت میں چلی جاؤ تو شیعہ اللہ سے پوچھے گا میری بیوی کی عظمت تو نے بتا دی، ہم سب کی عظمت کیا ہے، فرش ادا پر بیٹھتے تھے اس کی عظمت کیا ہے، ماتم کرتے تھے اس کی عظمت کیا ہے، مجلسوں میں آتے تھے اس کی عظمت کیا ہے، بھائی کا ادب کرتے تھے اس کی عظمت کیا ہے، علماء کی عزت کرتے تھے اس کی عظمت کیا ہے، مسجدوں کا بھرم رکھا اس کی عظمت کیا ہے، جلوسوں پر بھروسہ کیا اس کی عظمت کیا ہے، ماؤں کا احترام کیا اس کی عظمت کیا ہے، باپوں کو سر پہ بٹھایا اس کی عظمت کیا ہے، کردار بشریت کی عظمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہے گا جا اپنی عظمت دیکھنا چاہتے ہو، اما ہم کو تو اللہ نے اتنا نوازا، تم زندگی بھر دعا کرتے رہو، اب تو تمہیں شیعوں کی غلامی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے جانتے ہو کیا کہے گا، اچھا اپنی عظمت دیکھنا چاہتے ہو جاؤ، اب جنت میں بعد میں جانا، تم کو یہ اختیار، تم بھی مڑو۔ او فول، یہ ہماری عظمت ہے، یہ ایک شاعر کی عظمت ہے، یہ ایک شیعہ کی عظمت ہے، یہ ایک مومنین کی عظمت ہے۔ اللہ کہے کہ جاؤ تم بھی جاؤ، یہ سب کے سب شیعہ مڑیں گے، مولا حسین کے چاہنے والے مڑیں گے۔ اب اللہ کہے گا جاؤ اس پورے میں، جابر سن میرے دادی کی پتہ ہے، کہا جاؤ اس پورے محشر میں کوئی ایک ڈھونڈ کے لاؤ جس نے ایک خوراک کھانا زہرا کے نام پر کھلایا۔ واہی کرنا بڑا آسان ہے، اللہ شفاعت کیسے کرے گا؟ کہے گا جاؤ، ہماری مولا فرماتے جابر سن، پروردگار کہے گا جاؤ میری جدہ کے نام پر، یعنی میری فاطمہ کے نام پر ایک خوراک کھانا جس نے کھلایا۔ اب پتا چلا تبرک کی اہمیت کیوں ہوتی، لوگ چھین چھین کے کیوں لیتے ہیں۔ کبھی بھی تبرک دینے میں ذلیل نہ کیا کرو کسی کو۔ اللہ شیعوں سے کہے گا جاؤ اس پورے مجمع میں ڈھونڈو کہ ایک بندہ کوئی ڈھونڈ کے لاؤ جو بی بی زہرا کے نام پہ ایک خوراک کھانا کھلاؤ، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ سن لیا آپ نے؟ اب آپ بتائیے نصیری کیسے بہکے، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کہو گے لے یار تو سب کر کے بیکاری، ایک خوراک کھانا کھلا دیا بس کہ بی بی شفاعت کروا دیں گے۔ تو ایسے ہی تو وہ بھی بہکے تھے، اتنا مارتا ہوں کاٹتا ہوں پھر زندہ ہو جاتا تو اس سے بڑا کون ہے؟ کہا جاؤ پورے محشر میں ڈھونڈو کوئی ایک جوڑا کپڑا کسی یتیم کو پہنایا ہو، آج اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ شیعوں کو اختیار دے گا پروردگار۔ میرا پانچواں امام سنا رہا ہے واقعہ، کہا جاؤ۔ اب ایک سوال اٹھتا یہاں، مولا آپ نے کھانے کے بعد کی کھانا تو میرے پاس ہے نہیں تو میں محروم رہ گیا، مولا کپڑا تو میرے پاس ہے نہیں۔ اب امام نے کہا جاؤ ایسے کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ جو اس ایام میں بی بی کے نام پر ایک گلاس پانی پلا، پی لو زہرا کے نام پر، اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد جو بات امام نے فرمائی ہے وہ قابل غور ہے۔ اب جو امام نے فرمائی، جانتے امام نے کیا فرمایا؟ کہا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یہ ہمارا شیعہ مجمع سنے، پورا کم سے کم یہ میسج لے کے جائے اس مجلس کے حوالے سے۔ امام نے فرمایا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ اس پورے مجمع میں سے کہ دو شیعہ آپس میں مل کے تیسرے شیعہ کی برائی کر رہے ہوں اور ایک شیعہ آ کے کہے نہیں فاطمہ کے لیے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو، شہزادی کے لیے نا، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ یعنی یہ شیعہ کریں گے، بیوی کر چکی جو کرنا تھا۔ اس کے بعد اب چوتھا جملہ ہے امام کا جو بڑا عجیب سا ہے۔ امام نے کہا میرا مولا کہتا جابر اللہ سب کو معاف کر دے گا، صرف 3 کو معاف نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پا۔ یہ مرتبہ کم نہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے عزادار ہے ہم۔ عظمت بی بی سیدہ سلام اللہ بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، لہذا اس مرحوم کو جزا بی بی محشر میں دینے والی، قصائد میں، نوحے میں 1,00,000 نوحے کس کو بولتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں
ایسے بندے کبھی مرتے نہیں ہیں. جب مجلس ہوگی تب ریحان زندہ ہوگا، جب جلوس نکلے گا تب ریحان زندہ ہوں گے، جب ماتم ہوگا تب ریحان زندہ ہوں گے، جب سی ڈی لگے گی تب ریحان زندہ ہوگا. اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا سب اہل بیت کے لیے کیا. میں ایک جملہ کہوں بس مجلس ختم. ریحان تو ایک چھوٹا سا شاعر اور ذاکر تھا مولا حسین کا، آج پوری دنیا میں تیری مجلسیں ہو رہی ہیں. ان عزاداروں سے تیرا کیا لینا دینا تھا؟ نہیں، تو حسین کا ماتمدار تھا، تو نے حسین کی حمد و ثنا کی، لہذا ہمارا فریضہ بنتا ہے نا. کربلا میں کوئی اتنا ہی سوچ لیتا، آج پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی نہیں ہو رہی. میرا مولا سجاد کہتا کوئی مجھ سے پوچھنے تک نہیں آیا. وہ مصائب و آلام کہ تصور نہیں کر سکتے آپ. اے ریحان تیرے جنازے میں کتنی بھیڑ تھی، مومنین نے حق ادا کیا اپنا. ایک شاعر جا رہا ہے، ایک مولا کی حمد و ثنا کرنے والا جا رہا، ایک غلام کے جنازے میں اتنی بھیڑ کہ پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو. ہم کیوں رو رہے ہیں 1400 سال سے؟ اسی لیے تو رو رہے ہیں. ایک عزادار کی اتنی اہمیت ہے، پوری قوم جو ہے وہ لٹ کے آ گئی. اے ریحان آدمی کتنا خوش قسمت تھے. مجھے لگتا ہے کہ جب تیرے جنازے کو اتنے لوگوں نے اٹھایا ہوگا تو تیرا ضمیر بیدار ہو کے آواز دے رہا ہوگا نوحہ کی شکل میں، اے عزادارو ذرا کربلا جا کے سجاد سے تو پوچھ لو، باپ کا جنازہ پڑا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لٹ گئی علی کی شریعت، لٹ گئی اولاد علی، کوئی پرسان حال ہے. تاریخ نے عجیب جملہ لکھا، امام حسین جب جوان بیٹے کا قریب پہنچے ہیں، کون سا منظر. ریحان تیرے بیٹے کو لوگوں نے رونے نہیں دیا، تیرے خانوادے کو لوگوں نے بلکنے نہیں دیا. اکیلا علی کا بیٹا علی اکبر کے قریب کھڑا ہے. جملہ سنو کہ برداشت کر پاؤ گے میں کو. ایک مرتبہ مقتل کی طرف نگاہوں کو اٹھا کے جملہ کا، عباس جوان بیٹے کو کیسے سنبھالوں، خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ علی اکبر کے صدقے میں تمہارے جوانوں کو محفوظ رکھے. آوازیں بلند ہو گئی، اے عزادارو ایسے رو جیسے جوان پر بوڑھی ماں روتی ہے، اے میرا لال. جملہ سنو گے. علی اکبر کے قریب آئے، بیٹا مظلومی سنے، مظلومی، اے میرا لال جی سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ بس ایک منظر پڑھوں گا، مجبوری سنیں. یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ بابا سینے میں نیزہ ہے. بس پڑھ چکا میں، سینے پہ نیزہ، میری طرف دیکھنا. امام نے آستین سمیٹی، یا علی مدد کہا، اے نجب کے سونے والے علی. اے ریحان تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارا جنازہ زمین پر نہیں آ پایا. حسین کا علی اکبر زمین پر ہے. سن سکو گے؟ تاریخ نے جملہ لکھا، اے نجب کے سونے والے علی، خیبر کا در آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بڑا مشکل. جملہ سنیے گا. امام نے میری طرف دیکھے، امام نے آستین سمیٹی، میری طرف دیکھے تب رونا آئے گا. امام نے وہ تیر جو گیا تھا نا، تیر جو علی اکبر کے سینے میں لگا تھا، اس تیر کا جو دہانہ تھا نا، امام نے اپنا پنجہ اس تیر میں پھنسایا. جوانوں سنبھال کے بیٹھنا، اللہ تمہیں
صبر دے اللہ تمہیں صبر دے، حسین کتنا اکیلا ہے کربلا میں۔ جانتے ہو کیا ایک مرتبہ اس دہانے میں وہ بنے ہوئے سوراخ میں حسین نے اپنا پنجہ ڈالا، جملہ دیکھنا، ایک مرتبہ جیسے کھینچنا چاہا، تاریخ کہتی ہے علی اکبر ہلنے لگے، ہائے حسین کی مجبوری، حسین نے چھوڑ دیا۔ بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا جب میں نیزہ کھینچنا چاہتا ہوں تیرا جسم ہلنے لگتا ہے۔ اب جو قیامت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ مولا اکبر کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بہن بھائی کو سلامت رکھے، جملہ سنو گے؟ پھر دوسری مرتبہ ہمت کی، پھر علی اکبر ہلنے لگے، جنبش کرنے لگے۔ تیسری مرتبہ امام نے یا علی کہہ کے پنجے کو پھنسایا، ادھر سے علی اکبر کا ہاتھ اٹھا، بابا کے سر پہ آیا، بابا یا علی مدد، بابا یا علی مدد، بابا یا، اے بابا کھینچو۔ برداشت کر پاؤ گے؟ اللہ اکبر، حسین کی مظلومی برداشت کر پاؤ گے؟ آگے کا جملہ، اے میرا لال پھر تیرا جسم ہلا، زمال کے صاحب اولاد ہو، اللہ جملے کے صدقے میں تمہارے اہل و عیال کو اچھا رکھے۔ جملہ سننا، اب جو جملہ میں صاحب کو پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں صبر دے، تمہارے بچوں کو اچھا رکھے۔ جانتے ہو کیا کیا؟ ادھر پھنسایا، کہا یا علی مدد، بابا کھینچے، ادھر علی اکبر کا دوسرا ہاتھ اٹھا، بابا کے سر پہ آنے لگا۔ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ پھر علی اکبر کے جسم کو چھوڑ دیں، کہا بابا کھینچو، کہا بیٹا کیا کروں، تیرا جسم پھر سے ہل رہا ہے، برداشت کر پاؤ گے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ بابا میں نے پہلی بار برداشت کیا نہیں بولا، دوسری بار برداشت کیا نہیں بولا، بابا میں نہیں ہلا ہوں، پوری کربلا ہل رہی ہے۔ اے بابا کربلا کو زلزلہ، اے بابا آسمان کو گریا، اے بابا، اے بابا میں نے ہلا، پوری کربلا ہل رہی۔ یہ ہے مظلومی حسین کی۔ آخری بار آ گئے حسین، ایک ایک مظلومی حسین کی، بس ایک اور مظلومی اور مجلس ختم۔ اس سے بڑی مظلومی کربلا میں اور کچھ ہو سکتی ہے؟ جو بچہ بولنا نہیں جانتا، خدا نہ کرے آپ پر یہ وقت آئے حسین کے صدقے میں تمہارے بچے تمہاری گودیاں آباد رہے، جو بولنا نہیں جانتا، لیکن وار عصمت، ماں نے جانتے ہو کیسے سمجھایا تھا؟ بیٹا اتنا خیال رکھنا، باپ اکیلا ہے، اے بیٹا اتنا خیال رکھنا، وہ فرزند زہرا ہے، تم غلام کے تم کنیز کے بیٹے ہو، اے بیٹا وفاداری میں کمی نہ آنے پائے۔ جملہ سنیے گا، بس ایک منظر کشی کروں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ جب حسین آئے آخری مرتبہ، اس کے کہا رباب لاؤ بچے کو، مجبوری پڑھنا ہوں، لاؤ بچے کو۔ ایک مرتبہ سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے کچھ باتیں ماں کر رہی بیٹے سے، جاؤ بیٹا جا تو رہے، لیکن اصغر اتنا خیال رکھنا کہ اگر محشر میں تیری دادی مجھ سے پوچھے تو مجھے شرمندگی نہ ہو بیٹا۔ بچہ ہے، بولنا نہیں جانتا، لیکن عصمت ماں کی زبان جانتا ہے۔ اچھا ماں چلے، بس بیوی نے ایک جملہ کہا، اے والی وارث لے تو جا رہے ہو جاؤ، میں منع نہیں کروں گا، لیکن اتنا دھیان رکھنا اصغر کو ایسے نہ لے جانا۔ پڑھنے کو تیار ہے۔ امام نے نیچے، امام نے پوچھا، گھوڑے سے پوچھا، بے کسی سنو گے؟ بس یہی پڑھنا تھا۔ ایک غلاموں کا ہی عالم ہے جو جنت کا سردار، جس کے لباس جنت سے آئے ہو، جس کی ماں کی چکی چلانے فرشتے آتے ہوں، جو رسول کی گود میں پلا ہو، جس کو چکی پیس کے ماں نے پالا ہو۔ ایک مرتبہ گھوڑا جب آگے نہیں بڑھا تو جانتے امام نے کیا کہا؟ مجھے پتا ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے،
مجھے پتا ہے تو بہت پیاسا ہے، بہت بھوکا ہے۔ جانتے ہو ایک مرتبہ امام نے دیکھا گھوڑا رو رہا ہے، زمین کربلا پہ پانی نہیں تھا، زمین تر ہو گئی۔ گھوڑا اپنی بے زبانی میں کہتا ہے مولا آپ کی پیاس کے سامنے گھوڑے کی پیاس کیا ہے، اے مولا آپ کے بھوک کے سامنے گھوڑے کی بھوک کیا ہے، اے مولا آپ کی عطش کے سامنے گھوڑے کی عطش کیا ہے، اے مولا آپ کی مصیبت کے سامنے گھوڑے کی مصیبت کیا ہے، اے مولا آپ کی زحمتوں کے سامنے گھوڑے کی زحمت کیا ہے۔ امام نے پوچھا پھر، کہا مجھے آخری بار مقتل میں پہنچا دے، مجھے پتا ہے عباس کو لے کے تو گیا، قاسم کو لے کے تو گیا، اور محمد کو لے کے تو گیا، اکبر کو لے کے تو گیا، آخری مرتبہ پہنچا دے، مقصد اسلام مکمل ہو جائے گا۔ اے عزادارو، گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا مولا مجھ میں اتنی جرأت ہے کہ میں آپ کو لے کے نہ جاؤں۔ امام نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا مولا آج تک اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی، عباس کو لے کے گیا مصیبت میں نہیں تھا، اکبر کو لے کے گیا مصیبت میں نہیں تھا، قاسم میری پشت پہ گیا مصیبت میں نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا مولا بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گردن سے ایک دکھیاری ماں، پیروں سے ایک یتیم بچی، میرے بابا کو، میرے بیٹے کو کہاں لے جا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلاب۔